ایک دن فرید اس خطے کا درویش، ویسے درویش کا تعلق کسی خطے سے نہیں ہوتا، درویش یونیورسل ہوتے ہیں اور درویش سب کے ہوتے ہیں، فقیر سب کا ہوتا ہے۔ تو اس خطے کا درویش فرید اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ علم و عرفان کی بات چیت چل رہی تھی، لوگوں کو بتا رہا تھا کہ کیسے دکھ سے نکلا جائے۔ تو ایک بندہ آتا ہے اور وہ فرید سے کہتا ہے، بابا جی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ مسکراتے رہتے ہیں، آپ کو تو خوشیاں مل گئی ہیں، آپ کو تو لذت اور سرور کا خزانہ مل گیا ہے، ہمارے دکھ کب ختم ہوں گے؟ ہم ہیں کہ دکھوں کے پہاڑ کے نیچے دبے جا رہے ہیں اور آپ خوشیوں بھری زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی راستہ بتائیں۔ تو فرید نے کہا ٹھیک ہے۔ فرید اٹھا وہاں سے اور سامنے ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا، اس درخت کو فرید نے ایسے دونوں بازوؤں میں پکڑ لیا اور شور مچانا شروع کیا کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ تو لوگ بڑے حیران، لوگوں نے فرید سے کہا فرید کس سے بچائیں؟ کیا درخت سے بچائیں؟ فرید نے کہا ہاں مجھے بچاؤ اس درخت سے۔ لوگوں نے کہا بابا جی آپ پاگل ہو گئے ہو، اس درخت کو تو آپ نے خود پکڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو جپھا ڈالا ہوا ہے، آپ نے اپنے بازوؤں کے اندر اس کو پکڑا ہے اور آپ ہی شور کر رہے ہو بچاؤ چھڑاؤ، پکڑا تو آپ نے ہے۔ تو فرید نے کہا، اور وہ بندہ بھی جو یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ کیسے ہم دکھوں سے نکلیں، وہ بھی کہنے لگا بابا جی لگتا ہے آپ کا دماغ تھوڑا خراب ہو گیا ہے کہ درخت کو تو آپ نے پکڑا ہوا ہے اور شور مچا رہے ہیں کہ چھڑاؤ، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ تو بابا جی نے کہا تم بہت عقل مند ہو، تم تو بہت سیانے ہو، یہی بات تو میں تم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس درخت کو میں نے پکڑا تھا اور میں اس کو چھوڑ سکتا تھا، درخت نے مجھ کو نہیں پکڑا ہوا، سیم ایسے دکھوں نے تم کو نہیں پکڑا ہوا، تم نے دکھوں کو پکڑا ہوا ہے، تم نے بیماریوں کو پکڑا ہوا ہے اور چلا رہے ہو، شور مچا رہے ہو، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، مر گئے کھپ گئے بیمار ہو گئے، فلانے نے جادو کر دیا، فلانی بیماری فلانا دکھ، سر بھاری رہتا ہے، یہ بیماری، یہ ڈائبٹیز، یہ ڈپریشن۔ ارے بابا تم نے دکھوں کو پکڑا ہوا ہے، چھوڑ دو دکھوں کو۔ ہم اپنی باڈی کو 24 گھنٹے سکیڑتے ہیں، ہم آنکھوں سے مختلف مناظر، مختلف تصویریں، مختلف واقعات کو اپنی باڈی میں اتارتے ہیں، ہم کانوں سے مختلف الفاظ کو اپنی باڈی میں اتارتے ہیں۔ ساری زندگی پکڑنے اور پکڑنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک انسان ایک ڈیٹا ہے، ایک فلم ہے۔ جس طرح آپ کا موبائل فون، آپ کا کمپیوٹر، اس کے اندر آپ نے کئی فائلیں رکھی ہوتی ہیں، کئی فولڈرز ہوتے ہیں، تو آپ اس میں جب چاہے اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے ڈیٹا اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں اور پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے آپ کی وہ ڈیوائس، آپ کا وہ کمپیوٹر اور موبائل۔ تو بیماریوں کو، پریشانیوں کو آپ نے پکڑا ہے، بیماریوں نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا، دکھوں نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا، آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ دکھ چھوڑنے کی ایکسرسائز کریں، خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ انسان 24 گھنٹے جسم کو سکیڑ رہا ہے۔ دیکھیے یہ میری مٹھیاں ہیں، ان میں اگر کوئی چیز میں نے پکڑی ہے تو وہ پکڑی رہے گی، اگر مجھے چھوڑنا ہے تو مجھے مٹھیوں کو کھولنا ہوگا، وہ چیز اپنے آپ گر جائے گی۔ ہم نے اپنے وجود کو ایسے سکیڑا ہے، ہمیں اپنی باڈی کے ایک ایک حصے کو کمانڈ دینی ہوگی۔ جس طرح آپ اپنی گاڑی کا کوئی بٹن دباتے ہو تو کوئی شیشہ اوپر ہو جاتا ہے، اے سی آن ہو جاتا ہے، کوئی ونڈو کھل جاتی ہے،
کوئی ہیٹر چل جاتا ہے، کوئی بتی جل جاتی ہے، تو یہ وجود اس کے ایک ایک حصے کے اندر آپ نے کمانڈ دینی ہے، کیا؟ آئیں، اپنے سر کو ایزی کر دیں، یہ سر آپ کا ہے، یہ سر آپ کا ہے، اس سر پہ کبھی آپ نے کام ہی نہیں کیا، اس لیے یہ سر بیمار ہو گیا، بھاری ہو گیا، آئیں اس پہ کام کریں۔ Now I am relaxing my head، میں اپنی کان پٹیوں کو ایزی کر رہا ہوں، میں اپنے ماتھے کو ایزی کر رہا ہوں، میرا ماتھا ریلیکس ہو رہا ہے، میں اپنے فیس کے سارے مسلز کو ریلیکس کر رہا ہوں، میں اپنی گردن کو، یہ گردن آپ کی ہے، آپ گردن نہیں ہو، میں اپنی گردن کو ایزی کر رہا ہوں۔ خواہ ٹینس کیا ہوا ہے، خواہ اپنے باڈی کو سکیڑا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں ڈپریشن، ٹینشن ہے، سٹریس ہے، جانے دیں سٹریس کو۔ میں اپنے کندھوں کو، کیونکہ کندھوں کو ٹائٹ کرنے والے آپ ہیں، تو کندھوں کو ریلیکس کرنے کے لیے بیچ میں ڈاکٹروں، حکیموں، نجومیوں اور باباؤں کو، گروؤں کو، پیروں کو کیوں لے کر آتے ہو؟ جب ٹائٹ آپ کرتے ہیں تو نرم بھی آپ کرو۔ Now I am relaxing my shoulders. Now I am relaxing my chest. میرا دل بھی ریلیکس ہو رہا ہے، میرے پھیپھڑے بھی نرم ہو رہے ہیں۔ سارا ڈیٹا، سارا تناؤ، ساری بیماریاں پکڑنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، مت روکیں، مت روکیں، لیٹنگ گو، لیٹ گو کر دیں۔ اپر بیک اور لوئر بیک بھی ریلیکس ہو رہی ہے۔ آپ کے وجود سے ایسے ڈیٹا جانے لگے گا جیسے کوئی لہریں نکل رہی ہیں وجود سے، وائبریشن ہوگی باڈی کے اندر، کچھ ہل جل ہوگی، کچھ ببلنگ ہوگی، کیونکہ جب واقعہ کوئی آیا تھا آپ کی باڈی کے اندر، کوئی دکھ آیا تھا، تو اس وقت بھی باڈی میں ایک سینسیشن ہوئی تھی، ایک احساس ہوا تھا۔ آج جب آپ اپنے وجود میں سٹوریج، جو بھی سٹور ہے، جو بھی ڈیٹا ہے، جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو ڈیٹا کچھ سینسیشن پیدا کر کے، کچھ باڈی کو ہلا جلا کے، وائبریٹ کر کے، کوئی لہر سی پیدا کر کے اس جسم سے ڈیٹا چلا جائے گا۔ ڈپریشن چلی جائے گی، سٹریس چلی جائے گی، بیماری چلی جائے گی، کینسر چلا جائے گا، جوڑوں کا درد چلا جائے گا، مائیگرین چلا جائے گا، بھاری پن چلا جائے گا، آرتھرائٹس پین چلا جائے گا، دل کے امراض چلے جائیں گے، ڈائجیشن کی پرابلمز چلی جائیں گی۔ آپ کی ہر بیماری ریورسیبل ہے، آپ ریورس ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ نے لگاتار آگے کا گیئر لگایا ہوا ہے، لگاتار بھاگ دوڑ، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، لگاتار تباہی کی طرف، گھاٹے کی طرف۔ آئیں، بیٹھیں، فلاح کی طرف، ریلیکسیشن کی طرف، خوشیوں کی طرف، صحت کی طرف، لائٹنس کی طرف چلیں۔